जिन दिनों पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहा था, मैंने ये फैसला किया कि कराची छोड़ने से पहले अपनी बीवी को साथ लेकर उम्रा अदा कराऊं। इस मकसद के लिए मुझे अपने प्रोविडेंट फंड से कुछ रकम निकलवाने की जरूरत थी। AGPR की हिदायत के मुताबिक मैंने एक फॉर्म भरा जिस पर अपने हेड ऑफ ऑफिस के दस्तखत करवाने भी लाजमी थे। दफ्तर वालों ने कहा कि मेरे हेड ऑफ ऑफिस भी सदर अयूब बजाते खुद हैं, इसलिए मुझे उनसे भी दस्तखत करवाना होंगे। मुझे इस बात में किसी कदर तरद्दुद था कि इतनी छोटी सी बात पर उनको क्या तकलीफ दूं, लेकिन ज़ाबिते की खानापुरी भी जरूरी थी, इसलिए वो फॉर्म उनकी खिदमत में दस्तखतों के लिए भेज दिया। साथ ही 15 दिन की छुट्टी की दरखास्त भी भेज दी। थोड़ी देर के बाद सदर अयूब इन कागजात को हाथ में लिए मेरे कमरे में आए और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मुस्कुराकर बोले, प्रोविडेंट फंड तो रिटायर होने के बाद काम में लाना चाहिए, तुम अभी से इसमें से ये रकम क्यों निकलवा रहे हो? मैंने अपनी बीवी के साथ उम्रे पर जाने का इरादा बताया तो वो किसी सोच में पड़ गए। अगर ऐसा इरादा था तो तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर रखते, प्रोविडेंट फंड में से कुछ निकलवाना दूर अंदेशी की बात नहीं। मैं खामोश रहा तो उन्होंने जेब से अपनी जाती चेक बुक निकाली और फरमाया, इस रकम के बराबर मैं तुम्हें अपना जाती चेक देता हूँ। निस्फ रकम तुम अपनी सहूलत से रफ्ता रफ्ता वापस कर देना, बाकी निस्फ मेरा तोहफा समझो। उनके इस अल्ताफ़े करीमाना से मैं बेहद मुतासिर हुआ और शुक्रिया अदा करके इंतहाई लजाजत से मैंने उन्हें समझाया कि उम्रे जैसे दीनी सफर पर मुझे अपने जेब से ही खर्च करना चाहिए। इसके बाद अगर मुझे कभी जरूरत महसूस हुई तो उनकी फयाजी से जरूर फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर वो जोर से हंसे और बोले, हर रोज ईद नीस्त के हलवा खोर कसे। इसके बाद मेरे फॉर्म पर उन्होंने खंदा पेशानी से दस्तखत कर दिए। ये मामूली सा वाकया माली, इक्तसादी और मुआशी जावियों से सदर अयूब के जहनी रुझानात और जाती किरदार पर निहायत दिलचस्प रोशनी डालता है। उनकी नपी तुली फयाजी जज्बात से आलूदा होकर बोझल या लखलट न बनती थी। फजूल खर्ची और असराफ से वो कोसों दूर थे। पसे अंदाजी उनके नजदीक अक्ल दानिश और दूरअंदेशी का शियार था और हर मामले में हिसाब किताब से चलना उनकी आदत सानिया थी। उनके दौरे हुकूमत में अगर यही जाती औसाफ ममलिकती सतह पर भी जारी सारी हो जाते तो पाकिस्तान का माली और मुआशी मुस्तकबिल निहायत तरक्की याफ्ता और खुशहाल खतूत पर मुस्तहकम हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल पैदा होने से रह गई। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में एक आज़ाद ममलिकत के फलसफा मुआशियात के उलूम व फ़नून पर उबूर रखने वाले माहिरीन की हमेशा शदीद कमी रही है। सदर अयूब को अपने दौर में जो इक्तसादी और मुआशी उमूर के वजीर, मुशीर और माहिर मुयस्सर आए, वो या तो निहायत लायक फायक, काबिल और मुस्तैद अकाउंटेंट थे या गैर मामूली तौर पर ज़हीन व फतीन सिविल सर्वेंट थे, जिनका खास तुर्राए इम्तियाज ये था कि वो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की इस्तिलाहात और जारगन निहायत खुशउस्लूबी से अपनाकर अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते थे। इन बुलंदोबाला, गरंजदार और पुरशौकत अल्फाज और इस्तिलाहात की अशकाल सौती में अक्ल दानिश, फहमो अदराक और इक्तसादी उलूम व फ़नून का जो थोड़ा बहुत मगज और गूदा मिलता भी था, तो उसकी हैसियत वर्ल्ड बैंक के छोटे मोटे मुशीरों और मुरब्बियों के पसे खुर्दा अक़वाल और मुसल्लमात से कुछ ज्यादा ना होती थी। इस तरह पाकिस्तान की जदीद इकोनॉमी का जेट तैयारा सेकंड क्लास पायलटों के हाथ में आकर थर्ड रेट पेट्रोल के सारे बुलंद तरीन फजाओं में परवाज करने के लिए तैयार खड़ा था। फौजी हुकूमत के आते ही खौफ व हिरास की जो फजा छा गई थी, इसमें मार्शल लॉ ने चंद सतही लेकिन दिलचस्प गुल खिलाए। जखीरा अंदोजों और ब्लैक मार्केट करने वालों ने अपनी दुकानों के पट खोल दिए और मखलूक खुदा टिड्डी दल की तरह टूट कर गिरी और दोनों हाथों से सस्ते दामों मालो असबाब खरीदने में मसरूफ हो गई। चंद लोगों ने नाजायज दौलत से भरे हुए सूटकेस रातों रात खुले मैदानों में जा फेंके। करोड़ों रुपए का पोशीदा काला धन वाजिबी टैक्स अदा करने के बाद जाहिर होकर तिजारत सनत की गर्दिश में आ गया। मार्शल लॉ की ऐनक लगाकर पुलिस के सुराग रसानों की बसारत भी तेज हो गई और एक रोज समुंदर की तह में डूबा हुआ नाजायज सोने का बहुत बड़ा अंबार बरामद कर लिया गया। बैरूने मुल्क छुपा कर रखे गए सरमाए को वापस लाने के लिए मार्शल लॉ का एक जाबिता नाफिज हुआ, जिसके तहत हर शख्स अपना गैर मुल्की ज़र मुबादला बगैर किसी रोक टोक के पाकिस्तान ला सकता था। सरकारी शरह मुबादला पर इसको पाकिस्तानी रुपए पूरी तादाद में मिल जाते थे और इस रकम पर कोई टैक्स भी न लगाया जाता था। बहुत से लोगों ने इस रियायत से खातिर खा फायदा उठाया, लेकिन बड़े बड़े सेठों का एक मुनज़्ज़म गिरोह इस ज़ाबिते को पूरी तरह नाकाम बनाने पर तुला हुआ था। इन हजरात को यकीन था कि उनका सरमाया सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ही महफूज रख सकता है। मुल्क की सलामती और बका के बारे में वो इस कदर मुतरद्दिद थे कि अपना सरमाया यहाँ लाकर वो हरगिज डबोना नहीं चाहते थे। चुनाचे उन्होंने एक खुफिया तहरीक चलाना शुरू कर दी, जिससे वो अपने हममशरब सेठों और साहूकारों को तसल्ली और तशफ़ी देते थे
کہ وہ خواہ مارشل لاء کی گیدڑ بھبکیوں میں نہ آئیں اور اپنا قیمتی زر مبادلہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹ کے محب وطن کارندوں نے یہ راز ایک گمنام خط کے ذریعے صدر ایوب کے نام لکھ کر بھیج دیا۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ ایم اے رنگون والا چیئرمین فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جے ایس لوبو سیکرٹری کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اے کے سومار سیکرٹری پاکستان مرچنٹس ایسوسی ایشن اور احمد کریم تحریک کے روح رواں ہیں۔ صدر ایوب کے نام اس خط کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی منسلک تھا جو میرے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دفتر رسم و رواج کے مطابق گمنام خطوط کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن تم اس خط کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہ کرنا، کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی قسم کھا کر اپنے انکشافات کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تم نے اس خط کو نظر انداز کیا تو تم بھی قوم کے مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہوگے۔ صدر ایوب کی اجازت سے میں نے اس خط کے مندرجات کو ایک مخبرانہ رپورٹ کی صورت میں منتقل کیا اور اس پر مختلف ذرائع سے انکوائری شروع کروا دی۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے سربر آوردہ اشخاص منظم طور پر یہ سازش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی پوشیدہ دولت کو ظاہر نہ کریں، بیرون ملک جمع کیا ہوا زر مبادلہ واپس نہ لایا جائے اور مہنگائی بڑھانے کی غرض سے مقامی صنعتوں کو گو سلو پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس تحریک کے سرغنوں کے طور پر رنگون والا، بولو، سومار اور احمد کریم گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ ان حضرات پر مقدمہ بھی ضرور چلایا جائے گا، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے ایسا نہ ہوا۔ چند ہفتوں بعد میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ چاروں کراچی جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات اب تک میرے لیے معمہ ہے کہ اچھا خاصا ثبوت مہیا ہونے کے باوجود ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کیوں نہ کی گئی۔ بیرون ملک جمع کیے ہوئے زر مبادلہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ مارشل لاء نافذ ہوتے ہی جو کابینہ بنائی گئی تھی، اس میں مسٹر محمد شعیب وزیر خزانہ کے طور پر مقرر ہوئے تھے۔ وزیر خزانہ کا عہدہ انہوں نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر بھی بدستور رہیں گے۔ ان دو آسامیوں پر ایک شخص کا بیک وقت فائز رہنا اصولی طور پر معیوب اور نامناسب تھا۔ ایک آزاد مملکت کے وزیر خزانہ کا ساتھ ہی ساتھ ایک بین الاقوامی بینک کی ادنی سی آسامی کے ساتھ چمٹے رہنا ہمارے قومی وقار کے سراسر منافی تھا۔ اس لیے شروع ہی سے میرے دل میں ان کے متعلق کوئی خاص قدر و منزلت نہ تھی۔ جن دنوں میں بیرون ملک جمع کیے ہوئے زر مبادلہ کے سلسلے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف انکوائری شروع کروانے میں مصروف تھا، ایک روز محمد شعیب صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ورلڈ بینک کی ملازمت کی وجہ سے امریکہ میں ان کے کئی لاکھ ڈالر جمع تھے۔ انہوں نے صدر ایوب کے نام ایک درخواست لکھ رکھی تھی کہ انہیں یہ رقم امریکہ کے بینک ہی میں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست میرے حوالے کر کے کہا کہ میں صدر ایوب سے منظور کروا کے اسے جلد از جلد ان کے پاس بھیج دوں۔ وزارت کے ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک کی ملازمت کی وجہ سے شعیب صاحب کے خلاف کچھ قدر تعصب میرے دل میں پہلے ہی موجود تھا۔ اب ان کی اس درخواست نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نے لگے ہاتھوں انہیں کراچی کے بڑے بڑے سیٹھوں کی سازشانہ حرکات کا حال سنایا اور اپنی برخود غلط، عادلانہ اور متقیانہ راست بازی کے جوش میں کہہ بیٹھا کہ سر، ملک کے وزیر خزانہ کو پاکستان کے اقتصادی ثبات اور استحکام پر دوسروں کی نسبت زیادہ کامل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر آپ اعلان کر کے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا بیرونی اثاثہ یہاں لے آئیں تو اداروں کے لیے یہ نہایت صحت مند اور قابل تقلید مثال ہوگی۔ میری بات سن کر شعیب صاحب تاؤ میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی درخواست جھپٹ کر میرے ہاتھ سے چھین لی اور تیزی سے بولے، بس میں یہاں پند و نصائح سننے نہیں آیا۔ میرے کمرے سے نکل کر وہ سیدھے صدر ایوب کے پاس گئے اور اپنی درخواست پر ان کی منظوری کے دستخط ثبت کرا لائے۔ ایک طرف وزارت خزانہ کی کرسی، دوسری طرف ورلڈ بینک کی ڈائریکٹری کا سٹول۔ ان دونوں شناختوں کے درمیان شعیب صاحب کی ذات عجیب و غریب لطائف و ظرائف کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ چند بار تو میں بھی ان غلط فہمیوں کی لپیٹ میں بری طرح آیا۔ شعیب اور شہاب میں ایک مبہم سی صوتی مواصلت کے علاوہ ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ایک بار صدر ایوب یوگوسلاویہ کے سرکاری دورے پر گئے تو ہم دونوں بھی ان کے ہمراہیوں میں شامل تھے۔ آخری روز مارشل ٹیٹو نے کچھ تحائف تقسیم کیے۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت ریڈیوگرام ملا۔ شعیب صاحب کو ایک نہایت معمولی سی ایشٹرے ملی۔ وہ میرے سر ہو گئے کہ ہمارے ناموں کی مماثلت سے غلط فہمی ہوئی ہے اور میرے نام کا تحفہ غلطی سے تمہیں مل گیا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی شک گزرا۔ اتفاق سے یوگوسلاویہ کا چیف آف پروٹوکول ادھر سے گزرا تو میں نے اسے روک لیا۔ شعیب صاحب اور میرے تحائف میں غلطی سے رد و بدل کا شبہ بیان کیا تو وہ مسکرا کر بولا، کوئی غلطی یا غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ دونوں کو اپنے اپنے صحیح تحائف ملے ہیں، لیکن مسٹر شعیب تو منسٹر کا عہدہ رکھتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی، جو تحفہ انہیں دیا گیا ہے وہ ان کے منصب کے شایان نشان نظر نہیں آتا۔ چیف آف پروٹوکول نے کہا،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریب میں ہم نے وزیر خزانہ کو ان کے منصب کے مطابق درجہ دیا ہے، لیکن تحائف میں ہم نے انہیں ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر تسلیم کیا ہے۔ وہ کیوں؟ ہمارے صدر کے ملٹری سیکرٹری نے پوچھا۔ ہمیں اس میں کسی قدر بچت نظر آئی، یوگوسلاویا کے چیف آف پروٹوکول نے کسی قدر تمسخر سے کہا۔ اسی طرح کے ایک دو واقعات صدر ایوب کے دورہ امریکہ کے دوران بھی پیش آئے۔ صدر کینیڈی اور مسز کینیڈی نے صدر ایوب کے اعزاز میں ماؤنٹ ورٹن پر ایک نہایت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کچھ فاصلہ کشتیوں کے ذریعے طے کرنا تھا۔ پہلی کشتی میں مسٹر اور مسز کینیڈی کے ساتھ صدر ایوب اور دوسرے جو لوگ سوار ہوئے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ شعیب صاحب کو دوسری کشتی میں نسبتاً کم اہمیت والے مہمانوں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس پر وہ بڑے سیخ پا ہوئے، لیکن امریکن چیف آف پروٹوکول سے استفسار کرنے پر یہی جواب ملا کہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کے رتبے کے مطابق انہیں صحیح مقام پر بٹھایا گیا ہے۔ اندرون امریکہ ایک سفر پر ہمیں صدر کینیڈی نے اپنے سرکاری جہاز میں بھیجا۔ امریکی محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر بھی ہمارے ساتھ شریک سفر تھے۔ ہر نشست پر انہوں نے ہمارے نام کے کارڈ چسپاں کیے ہوئے تھے۔ میری نشست ہمارے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ تھی۔ مسٹر شعیب کی نشست بھی ایک عبدالسلام کے ساتھ تھی جو صدر ایوب کا ذاتی خدمتگار تھا۔ اس بات پر شعیب صاحب کا براندوختہ ہونا قدرتی امر تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر شعیب اور شہاب کی مماثلت کو آڑ بنا کر نشستوں کی رد و بدل کا مقدمہ کھڑا کر دیا۔ اس ناخوشگوار بک بک جھک جھک نے اس قدر طول کھینچا کہ امریکی پروٹوکول افسر نے بیچ بچاؤ کر کے اپنا فیصلہ دیا کہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے مسٹر شعیب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ جس وقت صدر ایوب نے عنان اقتدار سنبھالی تھی اس وقت ملک میں بیرونی زر مبادلہ کی شدید قلت تھی۔ عام اشیاء صرف کمیاب ہی نہیں تھی بلکہ ان کی قیمتیں بھی بہت گراں تھیں۔ بلیک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، امپورٹ لائسنسوں کی برسر عام خرید و فروخت اور دیگر ہر طرح کی سرکاری مراعات کا کاروبار کھلے بندوں عام تھا۔ کسی نے صدر کو یہ پٹی پڑھا دی کہ ان سب خرابیوں اور نقائص کا تیر بہدف علاج بونس واؤچر اسکیم میں مضمر ہے۔ یہ تجویز کسی باضابطہ معاشی اصول یا نظریات پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کی حیثیت ان نفسیات کے ماہر چرب زبان سنیاسیوں کے ٹونے ٹوٹکوں کی سی تھی جو پہاڑی جڑی بوٹیوں کے گیت گا گا کر مایوس مریضوں کو صحت مندی کا مجدہ سنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس اسکیم کے مطابق جو شخص کوئی چیز ایکسپورٹ کر کے جتنا زر مبادلہ کماتا تھا اس کا ایک خاص حصہ اسے بونس واؤچر کے طور پر عطا کر دیا جاتا تھا، جس سے وہ اپنی ضرورت یا مرضی کے مطابق جو کچھ چاہے باہر سے درآمد کر سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایکسپورٹ کا کاروبار ہر کسی کا دل پسند مشغلہ بن گیا۔ جسے دیکھو کوئی نہ کوئی شے برآمد کرنے کی فکر میں غلطاں پیچاں تگودو کر رہا ہے۔ بونس واؤچروں کا نرخ بالا ہو گیا۔ آسودہ حال لوگ انہیں اپنا سامان تعیش درآمد کرنے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ دکانوں اور گھروں میں عورتوں کے میک اپ کے اعلیٰ ترین لوازمات، عمدہ شرابوں، سربہ مہر ولایتی کھانے پینے کی اشیاء کے ڈبوں، فرانسیسی پانی کی بوتلوں، سوئس چاکلیٹوں، جرمن کیمروں اور طرح طرح کی ٹافیوں، مٹھائیوں، پنیروں اور بسکٹوں کی ریل پیل ہو گئی۔ بونس واؤچر ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں بکتے تھے اور ان کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھی۔ بونس واؤچر کی برکت سے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی روپے کی قیمت گر کر نصف کے قریب رہ گئی، لیکن اندرون ملک ہمارے اقتصادی ماہر صدر ایوب مونچھ کو تاؤ دے کر ان کے منہ سے یہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤ کے تحت اپنے روپے کی قیمت ہرگز نہیں گھٹائیں گے۔ سرکاری شرح سے تو 1 پاؤنڈ کی قیمت 11-12 روپے بنتی تھی، لیکن کھلی منڈی میں اس کا بھاؤ 18 سے 24 روپے تک اٹھتا تھا۔ پاکستانی کرنسی کی اصلی اور نقلی قیمت میں اتنا بڑا فرق اس کی ساکھ کے لیے انتہائی مضر تھا۔ بونس واؤچر اسکیم کا دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ جو سامان زر مبادلہ کی سرکاری شرح پر بھی درآمد کیا جاتا تھا، بازار میں اس کا نرخ بھی بونس واؤچروں کے ریٹ پر فروخت ہوتا تھا۔ اس سے ہماری ساری درآمدی تجارت کی قیمتوں میں یک بیک شدید اضافہ ہو گیا۔ اس اسکیم میں اگر کوئی مثبت پہلو نظر آیا تو وہ یہ تھا کہ ملک بھر میں شہری آبادی کا ایک چھوٹا سا مڈل کلاس طبقہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آ کر زیادہ تر بلیک مارکیٹ اور ذخیرہ اندوزی کے سہارے کسی قدر آسودہ حال ہو گیا۔ صدر ایوب صدقے دل سے خواہاں تھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی اور آسودگی کا دورہ شروع ہو۔ انہیں اکانومی کا خود تو کوئی خاص علم یا تجربہ نہ تھا، لیکن ایک مستعد اور چوکس دیہاتی کی عقل سلیم اور سوجھ بوجھ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس لیے انہیں واقعی یہ احساس تھا کہ بونس واؤچر اسکیم کی ملمہ سازی خوشحالی کا فریب نظر تو ضرور ہے، لیکن خوشحالی کا صحیح راستہ نہیں۔ ایک حقیقت پسند انسان کی طرح وہ اس بات سے بھی بخوبی آشنا تھے کہ جس نظام میں امیر تر اور غریب تر ہوتے چلے جائیں، اس میں کوئی شدید سقم اور کجی ہے۔
لیکن عملی طور پر وہ اپنے مالی اور اقتصادی مشیروں اور ماہروں کے نرغے میں آ کر بے دست و پا ہو گئے اور اپنی جبلی سمجھ بوجھ اور عقل و دانش کو کسی بھی وقت پوری طرح کام میں نہ لا سکے۔ دراصل ان حضرات کو مالی اور اقتصادی ماہرین کہنا اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بابو قسم کے بڑے عہدیدار تھے، لیکن بنیادی طور پر ان کی تعلیم و تربیت یا تو محاسبوں، منیبوں اور جمع خرچ نویسوں کے طور پر ہوئی تھی، یا وہ ڈپٹی کمشنر اور جوائنٹ سیکرٹری کے مرحلوں سے بخیر و خوبی گزر کر ملک بھر کے مالیاتی، اقتصادی اور منصوبہ بندی کے امور پر قابض ہو گئے تھے۔ ایک آزاد مملکت کے مسائل کو اس کے اپنے وسائل کے حصار میں رکھ کر حل کرنا انہوں نے کہیں سے نہ سیکھا تھا۔ لے دے کے ان کی دوڑ مغرب کے چند ترقی یافتہ ممالک تک تھی، جن میں امریکہ سر فہرست تھا۔ ان سب ممالک کی اپنی اپنی مصلحتیں، اپنی اپنی ترجیحات اور اپنے اپنے مقاصد تھے۔ ہمارے معاشی اور اقتصادی ماہرین کی اکثریت دوسروں کی مصلحتوں، ترجیحات اور مقاصد کے کنویں کے مینڈک بن کر بیٹھ گئے، چنانچہ وہ ہر سال نہایت درست اور صحیح بجٹ بنا لیتے تھے۔ خسارہ پورا کرنے کے لیے نئے نئے ٹیکس لگانے میں نہایت چابک دستی اور چرب زبانی سے کام لیتے تھے۔ ہر میزانیے میں توفیری سرخاب کا پر لگانے کے لیے اور اس پر ترقیاتی منصوبوں کا ملمہ چڑھانے کے لیے وہ بیرونی امداد اور قرضے لینے کے لیے دوسروں کے سامنے بے حجابانہ ہاتھ پھیلانے میں بے حد مشاق ہو گئے تھے۔ غیر ملکی امداد کی بیساکھیوں پر چڑھائی ہوئی ہر اقتصادی اور معاشی عمارت غیر محفوظ اور غیر مامون ہوتی ہے۔ ہم پر کبھی کوئی آزمائش کی گھڑی آئی ہے، اس عمارت کا ایک نہ ایک حصہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت کو بہت سے لوگ مادی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن جن ناقابل اعتبار اور غیر یقینی سہاروں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اب تک ہر زمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہر قسم کی ترقی کی اساس مصنوعی اور ناپائیدار رہتی ہے۔ ہماری روز افزوں ضروریات کا مگرمچھ تو منہ کھلے حل من مزید کا نعرہ بلند کرتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں اور امداد دینے والے بہی خواہوں کی اپنی مصلحتوں کے تقاضوں اور ترجیحات میں زیر و بم اور رد و بدل ایک لازمی اور فطری امر ہے۔ ہمارے قومی وسائل کو بیرونی ذرائع کا محتاج بنانے کے علاوہ ہمارے نام نہاد اقتصادی ماہرین نے صدر ایوب کو یہ بھی باور کرا دیا کہ پاکستان کی طرح تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کے لیے مادی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، جو طویل بھی ہے اور دشوار گزار بھی۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی متبادل راستہ ہے اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان لکیر کے فقیروں نے سرخ فیتے کی مدد سے صنعتی اور تجارتی ترقی کا زین اس طرح آویزاں کر دیا کہ اس پر وہی چیدہ برگزیدہ اور پسندیدہ اشخاص اوپر چڑھ سکتے تھے جو قسمت کے دھنی تھے اور پہلے ہی سے سیڑھی کے ایک نہ ایک پائیدان پر ایستادہ ہو چکے تھے۔ نئی صنعتیں لگانے کے لائسنس یا تو پرانے صنعت کاروں اور تاجروں کو ملتے تھے یا ان دوسرے لوگوں کو ملتے تھے جنہیں سیاسی رشوت، اقربا پروری یا کسی دیگر خوشنودی کے طور پر نوازنا مقصود ہوتا تھا۔ یہ دوسرے لوگ لائسنس لے کر انہیں منہ مانگی قیمت پر پرانے صنعت کاروں اور تاجروں کے ہاتھ بیچ ڈالتے تھے۔ اس طرح بنیادی طور پر صنعت کاروں کا حلقہ اپنے پرانے دائرے کی حدود ہی میں گردش کرتا رہتا تھا اور اس میں تازہ خون بہت کم مقدار میں شامل ہوتا تھا۔ ایک ہی خاندان طرح طرح کی کثیر الانواع صنعتیں لگا لیتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کا اپنا بینک، اپنی انشورنس کمپنی اور اپنے ہی تجارتی گودام بھی قائم ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے کارٹل ملک میں اس قدر عام ہو گئے کہ قوم کی دولت کا بیشتر اثاثہ 20-22 خاندانوں کی تجوریوں میں مرکوز ہو کر رہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس پر اس ہندی دوہے کی مثل پوری طرح صادق آتی تھی: مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔ شروع میں وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب نے نہایت تمطراق سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کارٹلز کا قلع قمع کر کے رہیں گے، لیکن 2-2.5 برس کے اندر انہوں نے قلع بازی کھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ کارٹلز بنانے والوں کو رضاکارانہ طور پر انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس موضوع پر زیب داستان کے لیے اتنی سی بیان آرائی بھی بند ہو گئی۔ مال و زر کی اس تقسیر میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں برابر کے شریک تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بنگالی حضرات اپنا لائسنس زیادہ تر مغربی پاکستان میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر خریدار نسبتاً زیادہ تھے اور قیمت بھی غالباً زیادہ ملتی تھی۔ بظاہر اس سے یہی گمان ہوتا تھا کہ اس بندر بانٹ میں مغربی پاکستان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس بنگالی وزیر ارباب سیاست اور ان کے عزیز و اقارب پرمٹوں اور لائسنسوں کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ اس زمانے میں پان کے تازہ پتے بڑی کثیر تعداد میں ہر روز PIA کے ذریعے مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان آیا کرتے تھے۔
یہ نہایت منافع بخش تجارت تھی اور ایک ایک ٹوکری فی یوم کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سفارشوں اور اثر و رسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لائسنسوں کی تقسیم کلیتاً چند بنگالی وزیروں اور بنیادی جمہوریتوں کے اہم ترین ارکان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پہلے اپنے بیٹوں، بھانجوں اور بھتیجوں کا پیٹ بھرتے تھے اور اس کے بعد اپنے سیاسی حلیفوں کی وفاداریاں مستحکم کرنے اور حریفوں پر ترغیب و تحریض کا جال پھیلانے کے کام میں لاتے تھے۔ ایک بنگالی وزیر باتدبیر اس کام میں بے حد پیش تھے۔ جب کبھی وہ کسی کو چند ٹوکروں کا لائسنس دلوانے میں کامیاب ہو جاتے تھے تو اپنے ایک چھپے ہوئے خوبصورت کارڈ کے ذریعے اسے مبارکباد کا خط بھی ضرور بھیجتے تھے۔ اس کارڈ میں کسی منچلے نے بنگالی ترجمے کے ساتھ فارسی کا یہ مصرع بھی درج کروا رکھا تھا: برگ سبزس تحفہ درویش۔ حکومت اور سیاست کے درویشوں کے گال اور ہونٹ تو برگ سبز کی برکت سے گلنار ہی رہے تھے، لیکن تحفوں کی اس ہیرا پھیری میں پانوں کے تاجروں کا ایک کثیر طبقہ اپنے آبائی پیشے سے محروم ہو کر بیکاری کا شکار ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے یہ رنگ دیا کہ اب تو مغربی پاکستان والے ہمارے روایتی اور خاندانی پیشہ وروں کی روزی چھیننے کے بھی درپے ہیں۔ اسی زمانے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے چند پروفیسروں نے 2 اکانومیز کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کسی مشترکہ معاشیات کا وجود ممکن نہیں، بلکہ دونوں حصوں کے الگ الگ معاشی تقاضے ہیں۔ اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول، PIA، PIDC اور اسٹیٹ بینک سمیت ہر اقتصادی شعبے اور ادارے کو تقسیم کر کے دونوں صوبوں میں الگ الگ طور پر قائم ہونا چاہیے۔ صدر ایوب اس صورتحال پر بہت پریشان تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اس طرز استدلال کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر ملک کی معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو رفتہ رفتہ 2 سکے رائج ہو جائیں گے اور اس کے بعد 2 الگ الگ ملک عالم وجود میں آ جائیں گے۔ ایک بار صدر ایوب ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہیں خیال آیا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ان پروفیسروں سے مل کر دیکھنا چاہیے کہ 2 معاشیات کا شوشہ چھوڑنے سے ان کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ چنانچہ ایک صبح ہم نے 6-7 نوجوان اور ادھیڑ عمر کے پروفیسروں کو صدر کے ساتھ ناشتے پر مدعو کیا۔ ان میں پروفیسر نور الہدا اور پروفیسر نور الاسلام بھی شامل تھے۔ چند جوان سال اساتذہ نے نہایت شدت سے تیز تلخ لہجے میں مغربی پاکستان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے استحصال کا رونا رویا اور اس کا واحد حل یہی تجویز کیا کہ دونوں حصوں میں اپنی اپنی معاشیات کو الگ الگ فروغ دیا جائے۔ ان کی باتیں نہایت صبر و سکون سے سن کر صدر ایوب نے کہا: آپ سمجھدار لوگ ہیں، کیا 2 معاشیات ہمیں 2 الگ الگ ملکوں میں تقسیم نہ کر دیں گی؟ اس پر نسبتاً بڑی عمر کے لوگ تو خاموش رہے، لیکن 2-3 نوجوان اساتذہ خوشی سے اچھل پڑے۔ ایک نے بے ساختہ کہا: سر، میرے خیال میں موجودہ صورتحال کا بس یہی ایک منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے، اسے روکنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کے ساتھ اس گفت و شنید نے صدر ایوب کو مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال دیا۔ اگلے روز انہوں نے مشرقی پاکستان کے 30-35 سیاستدانوں، اخبار نویسوں اور دیگر اکابرین کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میٹنگ میں صدر ایوب نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے تاثرات بیان کیے اور ایک طویل جذباتی تقریر کے اختتام پر کہا: اگر آپ نے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کا عزم کر لیا ہے تو باہمی زور آزمائی، الزام تراشی اور سر پھٹول کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گرد بیٹھ کر خوش اسلوبی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چند لمحے بالکل سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد مسٹر نور الدین اور اتفاق کے ایڈیٹر مسٹر تفضل حسین عرف مانک میاں سمیت کئی حاضرین نے بیک آواز کہا: ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات تو ہمارے خیال و خواب میں بھی نہیں۔ نیور نیور، وی ڈو ناٹ ایون ڈریم آف اٹ۔ اس کے بعد باہمی اتفاق، اتحاد، تعاون اور خیر سگالی پر بہت سی تقریریں ہوئیں۔ کئی مقررین کے گلے وفور جذبات سے رندے ہوئے تھے۔ مانک میاں کے روزنامہ اتفاق کی روش ایوب خان کی فوجی حکومت اور ان کے نئے آئین کے خلاف رہا کرتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا: مسٹر پریزیڈنٹ، ہمارے اختلافات آپ کی حکومت کے خلاف ہیں، اپنے ملک کے خلاف نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میری نسل کے لوگوں کا کچھ اثر و رسوخ باقی ہے، پاکستان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آ سکتی، لیکن ہمارے بعد کیا ہوگا اس پر ہم نہایت فکر مند ہیں۔ مانک میاں نے اس بھری محفل میں ایک اور عجیب انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا: ہمیں کئی بار 2 بڑی طاقتوں کی طرف سے خفیہ طور پر اسلحہ مہیا کرنے کی پیشکش ہوتی رہتی ہے تاکہ ہم مسلح ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا سکیں، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے اندرونی جھگڑے جو کچھ بھی ہوں، ان میں کسی بیرونی مداخلت کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں باقی سب امور میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتی ہیں،
लेकिन पाकिस्तान को दो लख्त करने में दोनों मुत्तफिक हैं। इस मीटिंग ने सदर अयूब पर ख्वाबावर गोली का असर किया और वो मशरक़ी पाकिस्तान के मुताल्लिक ज़रूरत से ज़्यादा बखनत होकर बैठ गए। अब वो इस सूबे की हर पेचीदगी को अपने सादा लो असर से मुफर्रद शक्ल में इंतहाई सहल बनाकर देखने के आदी हो गए। एक बार उन्होंने दफतन ये फैसला कर दिया कि मशरक़ी पाकिस्तान में जितने गैर बंगाली अफसर डेपुटेशन पर गए हुए हैं उन सबको वापस बुला लिया जाए और आइंदा इस सूबे में बाहर से कोई अफसर तैनात करके न भेजा जाए। इस पर ब्यूरोक्रेसी के एक महदूद से तबके में मामूली सी वाह हुई, लेकिन संगबाद ढाका के एडिटर ज़हूर चौधरी ने मुझे कहा कि यह फैसला इंतहाई गलत और खतरनाक है। आइंदा यहाँ पर मरकज के खिलाफ जो ज़ेरे ज़मीन मवाद पकेगा उसका इल्म आपको उसी वक्त होगा जब वो लावा बनकर फट जाएगा। इससे पहले यहाँ की नौकरशाही आप तक कोई खबर नहीं पहुंचने देगी। ज़हूर चौधरी का ये खदशा मैंने सदर अयूब को बताया तो वो चढ़कर बोले, ज़हूर चौधरी तो शुकूक शुबहात का दाइमुल मरीज है, अच्छी से अच्छी बात सुनकर भी उसके पेट में मरोड़ उठने लगता है। एक रोज रावलपिंडी के ऐवान सदर में काबीना की मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होते ही सदर अयूब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 3 बंगाली वजीरों खान अब्दुल सबूर खान, फजल खान चौधरी और अब्दुल मुनइम खान के साथ शेख मंजूर कादिर और जुल्फिकार अली भुट्टो को साथ लेकर उनके कमरे में आओ। हम लोग उनके कमरे में पहुंचे तो सदर ने कहा, मैंने आप लोगों के साथ एक जरूरी मशवरा करना है। गुलाम फारूक की जगह अब मुझे मशरक़ी पाकिस्तान के लिए एक नए गवर्नर की तलाश है। मेरा ख्याल है कि यह मौका अब किसी मशरक़ी पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। अब बताइए कि वहां का गवर्नर कौन हो। ये सुनते ही तीनों बंगाली वजीरों के चेहरों पर हसरत व इल्तिजा, खुशामद, दरामद, इल्हाह जारी, अरमान व उमंग की रंग बरंग तख्तियां खटाक से सब्त हो गईं, जिन पर जली हुरूफ में लिखा हुआ था, जनाब सदर, इस खाकसार में क्या कमी है। चंद लम्हे सन्नाटा तारी रहा, फिर कमरे में सदर अयूब की आवाज गूंजी, मैं बताता हूं मशरक़ी पाकिस्तान का नया गवर्नर कौन होगा। गवर्नरी का तौक अपनी अपनी गर्दन में डलवाने के लिए तीनों बंगाली वजीर अकीदत व एहतराम से सर झुकाकर बैठ गए। अब्दुल मुनिम खान। सदर अयूब ने नए गवर्नर के नाम का ऐलान किया। अचानक अब्दुल मुनिम खान की कुर्सी से कराहने की सी आवाज आई। दरअसल ये शादी मर्ग के आसार न थे, बल्कि दूसरे बंगाली वजीरों की आंखों से दो नाली बंदूक की आतिशे हसद के शोले छर्रों की तरह निकल कर उनके तन बदन को छलनी कर रहे थे। हमने सहारा देकर अब्दुल मुनिम खान को कुर्सी से उठाया। बाहर आकर वो कमर पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अपनी कार की तरफ रवाना हो गए। एक बंगाली वजीर ने हमें मुखातिब करके कहा, देखो ये साला अभी पूरी तरह गवर्नर तो बना नहीं, लेकिन हरामी की चाल में अभी से गवर्नरी का रंग ढंग आ गया है। मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से अब्दुल मुनिम खान ने सदर अयूब के साथ पूरा हक़ वफादारी अदा किया, लेकिन सूबे के अंदर उन्होंने जबरो इस्तबदाद, अक़रबा नवाजी, खुश परवरी, रिश्वत सतानियों और बदनवानियों के जबरदस्त झंडे खुल्लम खुल्ला डंके की चोट गाड़ दिए। बुनियादी जमहूरियतों का ताउन और वफादारी हासिल करने के लिए उन्होंने इन इदारों को मुनाफे बख्श बदनवानियों में इस तरह लथपथ कर दिया जिस तरह शहद में गिरने के बाद मक्खी दोबारा परवाज करने के काबिल नहीं रहती। साइक्लोन, सैलाब या कहत के मसाइब में गल्ला, कपड़ा, अद्वियात और दीगर मुराद बुनियादी जमहूरियतों के अराकीन कुछ तकसीम करते थे, बाकी खुर्द बुर्द कर लेते थे। देही तरक्याती प्रोग्राम यानी रूरल वर्क्स प्रोग्राम का सारा कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में था। इन मंसूबों की बड़ी भारी रकूम उनके हाथों से गुजरती थी, जिनका बेशतर हिस्सा उनकी अपनी जेब गर्म करता था। इसके अलावा वो काम के ठेके फकत अपने दोस्तों और अजीजों को देते थे और गरीब आवाम पर फकत धौंस और धांधली जमाते थे। इस अमल से सारे मशरक़ी पाकिस्तान में जगह जगह मुट्ठी भर लोग खुशहाल और बाकी सारी आबादी उनके खून की प्यासी हो रही थी। जिन दिनों मैं हॉलैंड में सफीर के तौर पर मुतय्यन था, सदर ने मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स 18 जनवरी 1965 का एक तराशा भेजा जिसमें ये अजीबो गरीब ख्याल आराई दर्ज थी। Pakistan may be on its way to an economic milestone that so far has been reached by only one other popular country, the United States of America. अपने खत में सदर ने ये रोना रोया कि अगर 7 समुंदर पार के अखबारात को हमारी मुआशी तरक्की की रफ्तार के मुतालिक इस कदर आगाही हासिल है तो हमारे अपने लोग आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं और खुले दिल से इस बात का नोटिस क्यों नहीं लेते। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़कर मैं समझ गया कि इसमें सच्चाई और खुलूस निहायत कम और मुबालगा बहुत ज्यादा है, लेकिन सदर अयूब ने अपनी सादा लौही से इसे अपने दौरे हुकूमत की कामयाबी की सबसे आला सनद और दलील समझा था। उनके अपने महकमाना मुशीर भी खुशामद के तौर पर उन्हें इसी किस्म का तासुर देने में लगे हुए थे। मुल्क में नए कारखानों की तादाद तो हर कोई बढ़ चढ़ कर बताता था, लेकिन ये कोई न बताता था कि इनमें से कितने कारखानों की मशीनरी अभी तक बाहर पट्टियों में बंद पड़ी है।
और कितने कारखाने अपने गुंजाइश और इस्तेदाद से निहायत कम चल रहे हैं। मैंने सदर अयूब को लिखा कि इस किस्म के तल्ख हकायक कमोबेश हमारे अखबार नवीसों के इल्म में हैं, इसलिए वो तरक्याती मंसूबों के मुतालिक हुकूमत के एकतरफा बयानात पर यकीन नहीं लाते। इसका वाहिद हल यह है कि मुतल्लिका शोबे सही सूरत हाल का सच्चा और बेलाग तज्जिया कौम के सामने पेश करें। मेरे ख्याल में ये बात उन्हें पसंद ना आई। मुझे मालूम है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का यही तराशा उन्होंने मेरे जानने वाले कई दूसरे पाकिस्तानी सफीरों को भी भेजा था। उनमें से चंद एक ने उन्हें तार के जरिए मुबारकबाद दी और अपने अपने हल्का असर में अमरीकी अखबार के इस बुलंदबांग सर्टिफिकेट का प्रचार करने का बीड़ा उठाया। अपनी तमाम तर कमजोरियों, खामियों, नातमामियों और अधूरेपन के बावजूद मजमूई तौर पर अयूब खान का दौरे सदारत पाकिस्तान की निस्बतन वाज़े मुआशियाती तरक्की का कारनामा था। सनत और तिजारत के अलावा ज़राअत के मैदान में भी नुमायां पेशरफ्त हुई। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के साथ इंडस बेसन वाटर ट्रीटी 1960 सदर अयूब का एक इम्तियाजी कारनामा है। कुछ लोग इस मुआहिदे के बईद नताइज पर कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन ज़माना हाल में ये मुआहिदा मुल्क के लिए बेशक एक नेमत गैर मुतरक्कबा साबित हुआ। इसकी वजह से बड़े बड़े बंदों, बैराजों और नहरों की तामीर मुमकिन हुई। मंगला डैम मुकम्मल हुआ, तरबेला डैम पर काम शुरू किया गया। बिजली की पैदावार में तौसी से हजारों की तादाद में ट्यूबवेल और इलेक्ट्रिक पंप लगाए गए, जिनसे सेम और थोर से मारी हुई लाखों एकड़ अराजी बाजियाब होकर काबिल काश्त बन गई। ये कोई इनकलाबी इक़दामात तो नहीं थे, लेकिन हमारी तारीख में पहली बार एक तवील अरसे तक अमन व अमान की फजा में मौशियाती इस्तेहकाम की तरफ चंद मुस्बत कदम उठाए गए। हमारे अवाम का एक कसीर तबका भी इस हकीकत को खुले दिल से तस्लीम करता है।